بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 53 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت کما یجب ان یکون طاہر المولد امینا سے لے کر عقیدتنا فی الانبیاء و کتبہم تک۔ طلاب کرام اس میں جو نکات محور گفتگو قرار پائیں گے وہ یہ ہے: نمبر 1، لازمی ہے کہ نبی طاہر الولادت اور امین و صادق وغیرہ ہو۔ نمبر 2، ادلہ کی وضاحت کی جائے گی، یعنی مرحوم مظفر نے جن دو ادلہ کی جانب اس متن میں اشارہ فرمایا ہے وہ ادلہ شارح محترم طول و تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں کما یجب ان یکون طاہر المولد امینا صادقا منزہا عن الرذائل قبل بعثتہ ایضا، جس طریقے سے ضروری ہے کہ ان یکون یعنی نبی امین ہو، صادق و سچا ہو، پاک ہو رذائل اخلاقی سے، پستی اخلاقی سے، بعثت سے قبل بھی، یعنی قبل بھی، چونکہ بعد تو کنفرم ہے، بات تو یقینی ہے، قبل البعثت، قبل بعثت نبوت بھی پاک ہو ان رذائل سے۔ کیوں؟ لِكَيْ تَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ وَتَرْكَنُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ، تاکہ اس کے بارے میں لوگوں کے دل اطمینان پیدا کر سکیں اور نفوس انسانی اس کی جانب رغبت پیدا کریں۔ بل لِكَيْ يَسْتَحِقَّ هَذَا الْمَقَامَ الْإِلَٰهِيَ الْعَظِيمَ، یعنی یہ صفات کے اندر ہوں اور رذائل سے منزہ ہو تاکہ وہ نبی مستحق اور حقدار ہو سکے اس منصب الہی کا جو کہ بلند ترین منصب ہے۔ طلاب کرام یہاں تک عبارت مصنف مکمل ہوئی۔ اب شارح محترم کی جانب سے آئیے تشریح دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِإِثْبَاتِ تَنْزِيهِ الْأَنْبِيَاءِ عَنِ الْمَذْكُورَاتِ إِلَى دَلِيلَيْنِ، شارح محترم فرماتے کہ بے تحقیق مصنف نے اشارہ کیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انبیاء پاک و منزہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو ذکر کی گئیں، یعنی رذائل سے۔ اشارہ کیا ہے الا دلیل، الا کا تعلق اشارہ کے ساتھ ہے۔ دو دلیلیں اس کے لیے بیان کی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام رذائل اخلاقی و عقلی سے پاک و منزہ ہیں۔ احدہما، پہلی دلیل، هو الذی ذکرہ اکثر المتکلمین، اس دلیل کو اکثر متکلمین علماء نے بیان کیا ہے تنزیہ انبیاء کے لیے۔ وحاصلہ، اس دلیل کا خلاصہ کہ ان هذه الامور مما یوجب تنفیر الناس عنہم، یہ چیزیں جو ہیں یعنی رذائل نفسانی، رذائل اخلاقی، یہ ان چیزوں میں سے جو سبب بنتے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کریں، انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام سے۔ ومعہ، اور نفرت کے ہوتے ہوئے، تنفیر کے ہوتے ہوئے، لا یحصل الانقیاد التام الذی یکون غرضا لبعث الانبیاء وارسالہم، تو وہ اطاعت تام، سر تسلیم خم تام حاصل نہیں ہوگا جو کہ مقصد ہے اس بعثت انبیاء کے لیے اور ارسال رسولان الہی کے لیے۔ یعنی طلاب کرام عزیز، مقصد انبیاء یہ ہے کہ جن لوگوں کی جانب ان کو خداوند متعال نے بھیجا ہے، لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کے سامنے بطور کامل سر تسلیم خم ہو جائیں، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب یہ رذائل سے پاک و منزہ ہوں۔ ولذالک، اسی وجہ سے قال المحقق اللاہجی، محقق اللاہجی نے یوں فرمایا ہے: نزاہت النبی عن صفات المنقصۃ والاخلاق الرذیلۃ والعیوب والامراض المنفرۃ معتبرۃ، یہ معتبرۃ خبر نزاہت کی، نبی کا پاک ہونا پست صفات سے، پس اخلاقیات سے، عیوب سے اور بیماریوں سے جو قابل نفرت ہیں، یعنی باعث نفرت بنتی ہیں، یہ معتبر ہے، شرط ہے۔
ضروری ہے. کیوں؟ لکون ذالک داعیا الی قبول اوامرہ و نواہیہ، چونکہ یہ چیزیں، ان چیزوں سے، ان صفات منقصہ و اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا نبی کا سبب بنے گا، محرک ہوگا کہ نبی کے اوامر اور نواہی کو لوگ قبول کریں. والانقیاد لہ و تعصیبی، اور تاکہ اس کے سامنے تسلیم خم ہو جائیں اور اس کی پیروی کریں. سارے تسلیم خم ہوں گے، اس کی پیروی کریں گے تو فیکون اقرب الی الغرض المقصود من البعث، یہ انقیاد و تعصی زیادہ قریب ہو جائے گا اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے جس مقصد کا ارادہ کیا گیا ہے بعثت انبیاء سے. بعثت انبیاء سے مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو کمال کی جانب لے جانا. کمال کی جانب تب لے جا سکتے ہیں جب لوگ ان کے پاس آئیں، جب لوگ ان کی پیروی کریں. بس فیکون لطفا لا محالۃ واجبا، یہ چیز یعنی ان عیوب سے پاک ہونا یہ خداوند متعال کی جانب سے لطف ضروری ہے. لا واجبا، واجب یعنی لا یجوز علی ترکہ، تو خدا کے لیے اجازت نہیں کہ اس لطف کو ترک کرے. یعنی بعثت انبیاء لطف ہے، اس کو خدا نے ترک نہیں کیا. خدا کے اوپر واجب ہے، یعنی خداوند متعال کی جانب سے ضروری ہے. یہ بھی لطف ہے خداوند متعال کی جانب سے، نہ کہ کوئی چیز ہے جو خداوند متعال کے اوپر حاکم بن رہی ہو اور واجب قرار دے رہی ہو. گوہر مراد صفحہ نمبر 301 پہ یہ بات موجود ہے. شارح محترم فرماتے ہیں وَهَذَا الدَّلِيلُ هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ سَيِّدُ الْمُرْتَضَىٰ فِي تَنزِيهِ الْأَنبِيَاءِ، یہ وہ دلیل ہے جس پر اعتماد کیا ہے، سہارا لیا ہے سید مرتضیٰ نے بھی کتاب اپنی تنزیہ الانبیاء میں. کس لیے؟ لِإِثْبَاتِ عِصْمَتِهِمْ قَبْلَ نُبُوَّةِ وَبَعْدَهَا، تاکہ سید مرتضیٰ عصمت انبیاء کو ثابت کریں قبل نبوت و بعد نبوت من الصغائر والکبائر، کہ عصمت رکھتے ہیں انبیاء صغیرہ گناہوں سے بھی اور کبیرہ گناہوں سے بھی. وَتَبِعُ الْآخَرُونَ، اور پھر اس کے بعد جو سید مرتضیٰ کے بعد علماء آئے ہیں متکلمین، انہوں نے اس دلیل کے بارے میں سید مرتضیٰ کی پیروی کی ہے. وہ سوچوں کہ ان دلیل عام، دلیل عام ہے، یعنی کسی مخصوص مرحلے عصمت کو ثابت نہیں کرتی. ولا یختص، عام ہے یعنی مخصوص نہیں ہے، بالعصم عمومی نہیں ہے، خصوصی نہیں ہے، عمومی ہے، بلکہ یعنی گناہوں سے عصمت کو بھی ثابت کرتی ہے. اس کے علاوہ تمام دیگر مراحل کو بھی. اسی وجہ سے استدلوا به فی نزاہۃ الانبیاء عن المنفرات، علماء نے استدلال کیا اس دلیل کے ذریعے سے اس بارے میں کہ انبیاء پاک ہیں ایسی چیزوں سے بھی جو باعث نفرت ہیں. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُذْنُوبِ، اگرچہ وہ منفرات یعنی گناہ نہیں ہیں، قوانین الہی کی خلاف ورزی نہیں، پھر بھی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ان باعث نفرت چیزوں سے بھی انبیاء پاک ہیں، جیسے کالعیوب، جیسے جسمانی عیب وغیرہ کا ہونا باعث نفرت ہے، اس کے قریب نہیں آئیں گے لوگ، یہ اس سے بھی پاک ہیں اگرچہ اگر یہ ہوں تو یہ اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے. والامراض المنفرت، یا ایسی بیماریاں جو فرض کریں جس سے لوگوں گھن آتی ہو، نفرت آتی ہو، جس طریقے سے فرض کریں مسلسل بار بار ناک کا بہنا وغیرہ، یا فرض کریں لنگڑا پن وغیرہ. ودناءۃ الآباء، اور آبا و اجداد کی پستگی، کہ وہ کسی فرض کریں زنا میں مبتلا ہوئے ہوں، زنا کے اس میں عیب میں گرفتار رہے ہوں. وآخر الامہات، اور مادری جو سلسلہ ہے ان کا پاک و پاکیزہ ہونا. والفظاظت، اور تند مزاج سے پاک ہونا، تند مزاجی. والغلظت، اور یعنی غصے والا ہونا. والاشتغال بالصناع الموہنۃ والمبتذلۃ، یا ایسے کاموں میں ان خود انبیاء کا مشغول ہونا جو باعث نفرت اور اہانت ہیں. فرض کریں ہم اپنے اور آپ کے دور کی مثال دیں، فرض کریں ایسے کام، فرض کریں لہو لعب کے جو اسباب ہوں یا وہ آلات ہوں وہ بیچتے ہوں. اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ گناہ نہیں ہیں، عیوب ہیں، امراض ہیں، باعث نفرت ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ان سے بھی انبیاء علیہ السلام پاک ہوتے ہیں. وَلِذَا صَرَّحَ الْمُحَقِّقُ الطُّوسِي فی ضمن کلامہ، اسی وجہ سے محقق طوسی نے اپنے کلام کے گفتگو کی ضمن میں وضاحت کی ہے کہ بوجوہ تنزہ النبی عن کل ما ينفر عنہ، نبی کا پاک ہونا ضروری و واجب ہر اس چیز سے جو باعث نفرت ہو نبی سے.
کشف المراد فی شرح تجلیل الاعتقاد صفحہ نمبر 349. وسرح العلامۃ فی الباب الحادی عشرہ، علامہ حلی نے پھر باب حادی عشر میں وضاحت کی ہے کہ بأنه یجب ان یکون منزہا عن دناء الآباء وعار الامہات وعن الرذائل الخلقیۃ والعیوب الخلقیۃ، کہ نبی کا پاک ہونا ضروری ہے آبا و اجداد کی پستگی سے، اور جو مادری سلسلہ ہے والدہ کے والدہ، یہ جو سلسلہ ہے ان کی پستگی سے، اور اخلاقی رذائل و پستگی سے پاک ہونا، جسمانی عیوب سے یعنی خلقتی عیوب یعنی جسمانی عیوب سے پاک ہونا. کیوں؟ لما فی ذالک من النقص سے، چونکہ اگر ان کے آبا و اجداد کے اندر کوئی ایسا گناہ میں شہرت رکھتا ہوگا، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک ان کے مادری سلسلے میں کوئی اس سلسلے میں کوئی خاتون زنا میں شہرت رکھتی ہوگی نعوذ باللہ من ذالک، یا برے اخلاقیات کے مالک رہے ہوں گے، تو یہ نقص ہے. نتیجے میں فیس کو تو محلہ من القلوب، تو نبی کا جو مرتبہ لوگوں کے دل سے اٹھ جائے گا. والمطلوب خلاف، اور مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کی تعریف نبی کی بجانب جذب ہوں گے تو اس کی اطاعت و اتباع کریں گے. شرح باب حدیث صفحہ نمبر 39. وقال شیخ طوسی قدس سرہ، شیخ طوسی فرماتے ہیں دلیل تنفیر الذی اعتمدناہ ینفی عنہم جمیع القباح فی حال نبوت قبلہا وکبائر الذنوب وصغائرہا. دلیل نفرت یعنی جو نفرت انگیز کام ہیں یا عیوب ہیں ان سے نبی کا پاک ہونا ضروری، یہ دلیل جس پر ہم نے اعتماد کا سہارا لیا، یہ دلیل نفی کرتی ہے انبیاء سے تمام قبیح چیزوں سے پاک ہونا، چاہے حال نبوت میں ہوں یا قبل نبوت ہوں، صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں، ان سے پاک ہونا ضروری ہے، چونکہ باعث نفرت ہوتے ہیں، چونکہ کبھی ہیں. لأن النفوس الى من لا یعہد منہ قط فی حال من الاحوال قبیح، چونکہ غور فرمائے کبیر لا صغیر ولا کبیر اسکنو و امیلو، یہ اسکنو ان کی خبر ہے، نفوس اس کے اسم ہے. نفوس انسانی اس شخص کی جانب جس سے بالکل بھی کسی بھی حالات میں کوئی کبھی سرزد نہ ہوا ہو، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اس کی جانب زیادہ رغبت رکھتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو ایسا نہیں ہے، یعنی بنسبت اس شخص کے جس میں کے اندر صغیرہ و کبیرہ بس اوقات رہا ہو، تو اس کی جانب لوگوں کے دل رغبت پیدا نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو کم پیدا کرتے. فوجب بذالک نفی الجمیع عنہ فی کل حال، تو ضروری ہے انبیاء کا ان صغائر و کبائر سے، منقصت اخلاقی سے پاک ہونا تمام حالات میں، قبل نبوت و بعد نبوت. کتاب تمہید الاصول فی علم الکلام صفحہ نمبر 321 پہ یہ بات موجود ہے. وعلی اس بنا پہ فلا وجہ لاختصار المصنف فی المذکورات. تو یہ جو مصنف نے فقط چند چیزیں ذکر کی ہیں کہ رذائل سے پاک ہونا، اور یا قبل البعثت ہونا، مولد طہارت طاہر المولد ہونا، امین صادق ہونا، یہ وجہ نہیں بنتی ہے، بلکہ تمام منقصتوں سے پاک ہونا ضروری انبیاء کا. بلکہ مصنف پر ضروری تھا کہ ان یذکر تنزہ نبی عن الامراض المنفرۃ والعیوب خلقیت بکسر الخاء، کہ ذکر کرتا کہ نبی وہ ہے جو پاک ہوتا ہے ایسی بیماریوں سے بھی جو باعث نفرت ہیں، اور ایسے عیوب سے جو خلقتی عیوب ہیں، لنگڑاپن وغیرہ. وکل ما ينفر عنہ، اور ہر اس چیز سے پاک ہوتا ہے نبی جو باعث نفرت بنے. ولو کان هو السہو ونسیان فی امور شخصیت، اگرچہ وہ چیز نبی کا بھول جانا ہو یا سہو کرنا ہو امور ذاتی کاموں میں، ذاتی زندگی میں، اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے. کہ عمومیت دلیل ہے، کیوں دلیل عام ہے، تمام مراحل و مراتب کو شامل ہے، ذاتی و اجتماعی زندگی، ذاتی و اجتماعی کاموں کو شامل ہے، جہاں پہ سہو و نسیان نہیں ہو سکتا، چونکہ لوگ اس سے نفرت کریں گے، اعتماد اٹھ جائے گا، لوگ اس کی جانب رغبت پیدا نہیں کریں گے. ھذا مضاف الی ان ذکر الامانۃ والصدق لا یناسب المقام. یہ جو مصنف نے اس کے علاوہ یہ اشکال یہ ہے کہ
مصنف نے امانت کا ذکر کیا، صداقت کا ذکر، یہ یہاں اس مقام جو بیان کر رہے ہیں اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، چونکہ یہ مقام صفات نبی والا ہے، اور یہ امانت کا ذکر اور صدق یہ جو گزشتہ بحث ہو گئی عصمت کی اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. لأن عدم الامانت خیانت وعدم صدق کذب، چونکہ امانت کا نہ ہونا خیانت ہے، سچ کا نہ ہونا جھوٹ ہے. وہما من المعاصی التي قد فرغنا عن عصمت فیہا، یہ دونوں گناہوں میں سے شمار ہوتے ہیں، اور گناہوں سے پاک ہونے کے بارے میں ہم بحث کر کے آئے گزشتہ بحث میں. بس فلا وجہ لتکرارہما ہونا، یہاں پر ان دونوں کو تکرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب ذکر اتصاب بالکمالات، جب مصنف یہ ذکر کریں کہ انبیاء متصف ہوتے ہیں کمالات کے ذریعے سے، وتنزہم عن المنقصات الخلقیت والخلقیت، اور جسمانی اور اخلاقی نقائص سے وہ پاک ہوتے ہیں. یہ تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ صدق، خیانت کا اور عدم صدق کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کا تناسب جو ہے بحث عصمت کے ساتھ. اللہم الا ان یقال، ہاں صحیح ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر کہا جائے کہ ان المصنف لم یذکر سابقا الا العصمت عن الذنوب وعن الخطا والنسیان بعد البعثۃ، مصنف نے سابقاً جو چیزیں ہیں وہ ذکر نہیں کی سوا یہ کہ عصمت کو ثابت کیا ہے مصنف نے گناہوں کے بارے میں، خطا و نسیان کے بارے میں جو بعثت انبیاء کے بعد ہیں، اور یہاں پر جو ہے قبل البعثت ہیں. تو فذکر العصمت الخیانت والکذب قبل البعثت ہے، یہاں پہ قبل البعثت ہے تو لا یکون تکرارا، تو اس صورت میں یہ بحث تکرار نہیں ہوگی، پھر اشکال بھی نہیں ہوگا. ولیکن علیہ ان لا یقتصر علیہا، لیکن مصنف پر ضروری تھا کہ ان چیزوں پر اکتفا نہ کرتا، بلکہ بل یذکر جمیع المعاصی والذنوب، یعنی یہ 2-3 مثالیں نہ دیتا بلکہ تمام گناہوں کی مثالیں دیتا کہ ان گناہوں سے پاک ہوتے ہیں انبیاء. ھذا مضاف الی ان ظاہر ذکر عنوان عقیدتنا فی صفات النبی والفراغ عن بحث العصمت. اس کے علاوہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ جو مصنف نے عنوان دیا ہے کہ عقیدتنا فی صفات النبی، اس سے مراد یہ ہے کہ بحث عصمت ختم ہو چکی ہے، اس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. جب فارغ ہو چکے ہیں تو اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلا تکفل، بس اس کا بات پہ آپ غور فکر کرنا. ثم ان هذا دلیل یرجع الى اثبات تنزہم عن المذکورات، کہ یہ دلیل کہ اس دلیل کی بازگشت ہوتی ہے اس بات کی جانب کہ انبیاء، یہ ثابت کرتی ہے دلیل کہ انبیاء پاک ہیں ان مذکور عیوب سے، کیونکہ من جہت سکونت الناس و اعتمادہم، چونکہ لوگ ان کے بارے میں اطمینان قلب حاصل کریں گے، اعتماد، جذابیت پیدا کریں گے اس کی جانب، لیحصل الغرض من البعث والارسال الى الوجه الاتم میں، تاکہ بطور کامل بعثت انبیاء کا مقصد حاصل ہو سکے. واما من جہت اقتضاء نفس مقام نبوت و تلقی الوحی فهو ساکت، لیکن کیا وحی نبوت کے مقام میں، خود مقام نبوت میں، وحی کو لینے کا مقام میں بھی یہ معصوم ہیں، عصمت کو ثابت کرتی ہے خطا و نسیان وغیرہ سے یا عصیان سے، اس کے بارے میں یہ دلیل ساکت ہے، اس مرحلے کی عصمت کو ثابت نہیں کرتی. ولذا، اسی وجہ سے اشار الیہ المصنف بالدلیل ثانی، اسی بات کے لیے یا اس مرحلے کے لیے مصنف نے دوسری دلیل کی جانب اشارہ کیا جو یہ ہے. وثانیہما، دوسری دلیل یہ ہے کہ ان مقام النبوت مقام لا تنالہ ایدی الناس، مقام نبوت ایسا مقام ہے جس تک لوگوں کی رسائی نہیں. وإلا اگر لوگوں کی رسائی ہوتی لوحی الیہم، لوگ خداوند متعال ان کی جانب بھی وحی کرتا. ولا حاجت، اور جب وحی ہر ایک جانب کر سکتا تھا تو لا حاجت الی ارسال سفیر الیہم، تو اپنا سفیر جو کہ انبیاء علیہ السلام یا علیہ السلام ہے مقرر نہ کرتا لوگوں کے درمیان اور خود کے درمیان. بل هو مقام شامخ لا نصیب فیہ الا للمقربین، بلکہ یہ ایک بہترین بلند ترین مقام ہے جس میں مقربین کا ہی حصہ ہے، مقربین ہی پہنچ سکتے ہیں. معلوم بدیہی بات کہ ان المقربین یکونون منزہین عن الرذائل الاخلاقیت، مقربین جو ہیں یعنی قرب الہی تب حاصل ہو سکتا ہے جب رذائل اخلاقی سے انسان پاک ہو، کل جہل جہالت سے، والجبن ڈرپوک ہونے سے، والحقد کینے سے، والحسد حسد سے، والخشونت اور غصے والی حالت سے، بخل کنجوس ہونے سے، والحرص حرص. استحقاق مقام نبوت موقوف علی تنزہ عن الامور التي تنافی وهو كذلك، بس مقام نبوت کے ساتھ متصف ہونا یا مقام نبوت کا حق رکھنا موقوف اس بات پر ہے کہ یہ انبیاء ان تمام رذائل سے پاک ہوں جو رذائل اس مقام کے ساتھ منافات رکھتی ہیں، اور ایسے ہی ہے.
ولكن هذا دلیل اخص من المدعا. شارح محترم فرماتے ہیں یہ دلیل دوم مدعا سے عام ہے، مدعا سے اخص ہے. مدعا عام ہے ہمارا، یہ دلیل اخص ہے. اب اخصیت کی دلیل فإن بعض الامور التي تكون من المنفرات لا تكون من المنقصات المعنویہ، جو کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو باعث نفرت ہیں لیکن باعث نقص معنوی اور روحانی نہیں ہیں. جس طرح کہ طلاب کرام ایک انسان ہے، فرض کریں اس کا ہاتھ ٹیڑھا ہے یا جسم میں دوسرا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کمالات معنوی کے اندر بھی نقص رکھتا ہو. نہیں، جو کمال کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ، بدن کے ساتھ نہیں. بس وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ النَّاسُ مُتَنَفِّرِينَ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْعُيُوبِ الْخِلْقِيَّةِ بِقَصْدِ الْخَيْرِ وَلَكِنَّهَا لَا تَكُونُ مِنَ الْمُنَقَّصَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ كَمَالًا. ممکن ہے لوگ نفرت کرتے ہوں بعض بیماریوں سے جو صاحب کمال یا صاحب منصب کے پاس ہوتے ہیں، یا بعض ان عیوب بدنی سے جو اس کے اندر جس طریقے سے مثال دی میں نے، لیکن وہ منقصت روحانی اور معنوی کا سبب نہ بنتے ہوں. لہٰذا یہ دلیل عام ہے، اور جبکہ یہ دلیل خاص ہے جبکہ ہمارا مدعا عام کمال اقفا، جس کے بعد واضح. تو اللہ کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر سوال دینا چاہیں تو سوال ایک ہی یہ ہے کہ شارح محترم کی جانب سے جو ادلہ دو دلیلیں بیان کی گئی ہیں ان دونوں دلیلوں کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.